آپ نے جہاں جہاں جاتا ہوں میں نے سنا ہے کہ ایک اردو مجلس ہوتی ہے، پھر ایک انگلش لیکچر رکھا جاتا ہے. تو پوچھا یہ انگلش لیکچر کس لیے ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ بچوں کے لیے انگلش لیکچر رکھا گیا. تو میں نے کہا بچوں کے لیے ایک اردو لیکچر بھی رکھو. بچوں کے لیے تو کیا مزہ آتا ہے. سیدنا برہان الدین صاحب اللہ بری جماعت ہے، انہوں نے مجالس میں اپنی ایک جگہ ارشاد فرمایا اور وہ کہنے لگے کہ لندن میں یہ بات ہوئی کہ لندن، امریکہ، جہاں جہاں انگلش بولی جا رہی ہے، جہاں جہاں دوسری لینگویجز ہیں، اگر بچہ گھر میں پانی مانگے انگلش میں تو اگنور کر لو، اور اپنی زبان گجراتی میں اس کو جا کے پوچھو کہ تمہیں پانی کھپے، تو پھر اپنی زبان تمہاری زندہ رہے گی. انگلش تو یہ سیکھی جائے گا، لیکن اگر ٹوٹل انگلش کر دیا تو پھر معاف کرنا اپنا کلچر نہیں دے پاؤں گے. میں بینکاک گیا، میں تھائی لینڈ میں نے جلوس دیکھا، ایک لفظ نہیں جانتے قبلہ وہ لوگ اردو کا، نوحے اردو میں پڑھ رہے. بنگلہ دیش بنگالی زبان اردو نہیں جانتے، نوحے اردو میں پڑھ رہے، یا پنجابی میں پڑھ رہے، یا عربی میں پڑھ رہے، یا فارسی میں پڑھ رہے. ایرانی قوم کو دیکھو جا کے اپنی لینگویج کو زندہ رکھا ہے. فارسی میں امام بارگاہ میں جاؤ، فارسی فارسی فارسی. کسی دوسری لینگویج میں کبھی ان کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا. آئی ایگری ود یو، انگلش میں کرو ایک اچھی بات ہے، لیکن انگلش لیکچر کے ساتھ ساتھ اردو کا بھی. اتنے 18 ایئرس کے یہاں بچے ہیں، ایک لفظ اردو کا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. تو ریزیڈنٹ عالم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا فرض ادا کرے گا. جب قرآن پڑھ سکتے ہو تو اردو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہی لفظ ہے کہ نہیں؟ وہی لفظ ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں. اور معاف کیجیے گا، اردو مشاعروں سے اردو عام نہیں ہوئی، نوخانی سے عام ہوئی ہے. ان بچے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، ان سے کچھ اسپیچ یا کوئی بھی چیز اچھی چیز سنا دیجیے، میں اپنے ڈیڑھ سنا دیتا ہوں بھی ان سے. یہ بات ہے اردو کے نوخانی کے ذریعے ماتم ہے، میں یہ ماتمی ہے جو پوری دنیا کے اندر اردو کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی، جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے کلچر کو زندہ رکھے ہوئے. لیکن اگر آپ یو ایس اے میں رہتے ہیں تو بحیثیت ایک مومن، ایک شیعہ کے، یا کوئی بھی پاکستانی کے یا انڈین کے، واٹ ایور، کسی بھی کنٹری سے آپ تعلق رکھتے ہو، کسی بھی کنٹری سے آپ تعلق رکھتے ہو، اس کا نہیں. لیکن یہاں ایک بہترین، اگر آپ کا پاسپورٹ ہے تو ایک بہترین امریکن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین پاکستانی نظر آؤ، تاکہ تو لوگ تمہارے کردار کی قسم کھا سکیں کہ اگر ہم نے ان کا نام سنا تھا، انڈیا کا نام سنا تھا، یا کسی بھی ادب سے تعلق رکھتے ہو، خدا تم کو آباد و شاد رکھے. I have recited 250 nohas and in 14 languages of the world. You know why? اس لیے کہ جب میں پاکستان سے باہر نکلا، کراچی سے باہر نکلا، تو سندھی مجھ سے کہنے لگے سائیں ہمارا سندھی نوحہ بھی پڑھو نا، ہم بھی آپ کو لائک کرتے ہیں. میں نے سندھی پڑھ دیا. پشتو میرے کہنے لگے بابا مولا علی کا نام، حسین کا نام تو ہم بھی لیتے ہیں، پشتو بھی پڑھو. میں نے پشتو بھی پڑھ دیا. پھر گجراتی کہنے لگے کیمپ میں گجراتی نہیں پڑھتا. میں نے کہا ٹھیک ہے گجراتی بھی پڑھ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد دنیا میں جہاں جہاں جاتا گیا، فارسی، عربی، سرائکی، پنجابی. آج الحمدللہ اس اردو نوخانی کی وجہ سے آج پنجاب میں ہمارا نوخانی کا وہ مقام ہے. میں نے یہ نہیں کیا کہ پیور پنجاب، نہ میں نے پیور لکھنؤ، میں نے لکھنؤ اور لاہور کو ملا دیا. میں نے کہا مل کے پڑھو، جو کچھ کرنا ہے آپ کرنا ہے. تو خدا تم کو شاد اور آباد رکھے. میرا ساتھ دینا اس کلام میں ایک فرمائش بھی ہے، میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. دیکھو ریسرچ کیا ہوتی ہے، پیغام کیا ہوتا ہے، مجلس کیا ہے، نوخانی کیا ہے، اس کو پیش کر رہا ہوں. اور اس کی پہلی کوشش لیو لائک علی اینڈ ڈائی لائک حسین، ابھی علی شناور نے پڑھا ہے. آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی کہ اس کے اسکول کے تینوں آسٹریلین لڑکے ہیں. آسٹریلین لڑکے ہیں، یعنی انگلش بولنے والے. دے ڈونٹ نو اباؤٹ اردو، دے نو اباؤٹ حسین اینڈ نوخانی اینڈ کربلا. But they was interested to record this cassette, Studio 301, اور ایک بڑی ریکارڈسٹ نے ان کو ریکارڈ بھی کیا وہاں پر. اور ماشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ مل کر ایک علی شناور علی جی نے یہ لائک علی اینڈ لائک حسین کیا. اور ان بچوں کی ایجوکیشن کے متعلق دس ایئر علی شناور ڈیڈ ہز HSC، ماشاءاللہ اب یونیورسٹی کے لیے جا رہے ہیں. اور میری یہی دعا ہے کہ کربلا مقتل کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے کربلا. اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو پھر کربلائی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں.